السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی آصف انصاری کا سوال ہے کہ سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ سب بھی غور سے سنیے کہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابن حجر اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد اللہ نے اس کے قبر کے عذاب کو اس کے بھائی پر منکشف کر دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے، اس کے عذاب کو اس کے بھائی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بھائی کا کچھ سامان قبر میں رہ جاتا ہے۔ اپنی بہن کو تدفین کرنے کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سامان تلاش کرتا ہے، پھر اسے یاد آتی ہے کہ بہن کی تدفین کے وقت اس کا سامان قبر میں گر گیا تھا۔ پھر وہ واپس قبرستان جاتا ہے اور قبر کھودتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بہن کی قبر آگ کی شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ روتا ہوا واپس گھر آتا ہے اور اپنی امی سے اپنے مشاہدہ کا حال بیان کرتا ہے۔ ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا، اور ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کے اعمال کیسے تھے، تو ماں نے اس کی بہن کا ایک ہی گناہ بیان کیا۔ ماں نے کہا، بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا نماز پڑھتی تھی۔ غور سے سنیے، نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا نماز پڑھتی تھی۔ جن نمازوں کی وہ سستی کیا کرتی تھی، جن نمازوں کو وہ جان بوجھ کر چھوڑا کرتی تھی سستی کی وجہ سے، اور ان کی قضا پڑھتی تھی، میرے عزیز دوست، جو شخص نماز تو پڑھتا ہو لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اس قضا کو یہ ادا کر رہا ہے۔ اب قضا نماز ادا کرنے والے کی قبر آگ کی شعلوں سے بھر دی جاتی ہے۔ تو نے سستی کیوں کی؟ اگر تم سستی نہیں کرتے تو نماز ادا ہو جاتی۔ تو جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا؟ میرے دوستو، تو جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی کے قضا کرتا ہے، اس کا جرم زانی سے بڑا ہے، قتل کرنے والے سے بڑا ہے، چوری کرنے والے سے بڑا ہے، ڈکیتی سے بڑا ہے، رشوت سے بڑا ہے۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، یلقون غیا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے یلقون غیا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، اسے جہنم کے گہری وادی جس کا نام غی ہے، اس میں عذاب دیا جائے گا۔ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ آج میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے نہیں، بلکہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کاہلی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور وقت پر ادا نہیں کرتے۔ میں جتنی روایتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں، لیکن اسے ان لوگوں تک بھی پہنچائے جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اسلاف تو اس تصور سے ڈرتے تھے کہ کہیں نماز میں سستی کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھ دیا جائے، نماز ضائع کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے،
لیکن چند نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ رب العزت کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ تو فرمائے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ آنکھ کی بینائی اگر جاتی ہے تو جانے دیا جائے، لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سستی کی وجہ سے آپ تمام نیکیوں کو برباد نہ کریں، آپ اس سے خود بھی بچیں اور سستی سے دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ اور آپ کا سوال کا جواب میں دے دیا ہوں۔